رمضان المبارک کا مہینہ ایک مکمل تربیتی کورس ہے جس سے مسلمانوں کو ہر سال گزارا جاتا ہے، لیکن اس تربیتی کورس سے فائدہ اٹھانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس سے پہلے ہم اس کی تیاری بھی کریں۔ سال کے 11 مہینے ہم اپنے کام کاج میں مصروف ہوتے ہیں، ہم اپنی تجارت میں مصروف ہوتے ہیں، ہم اپنے رزق کی کمائی میں، کھیتی باڑی میں، زراعت میں ہم لوگ مصروف ہوتے ہیں۔ جس طریقے سے اللہ رب العزت کی ان 11 مہینوں میں عبادت کرنی چاہیے، ہم اس طرح اس عبادت کا حق ادا نہیں کرتے ہیں۔ اگرچہ ہم فرائض ادا کر رہے ہوتے ہیں، ہم 5 وقت کی نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں، اگر اب اس 5 وقت کی نماز کا حساب لگایا جائے، تقریباً 24 گھنٹوں میں سے کوئی 1 ڈیڑھ گھنٹہ ہوتا ہے جو ہم عبادت میں گزار رہے ہوتے ہیں۔ وہ بھی ہم اس عبادت کو کس طرح گزار رہے ہوتے ہیں؟ ہم اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ رہے ہیں، ساتھ ہی ہمارا دماغ جو ہے دنیا کے کاموں میں پھر مصروف ہو جاتا ہے۔ اس حساب سے ہم ان مہینوں میں عبادت کر رہے ہوتے ہیں۔ یعنی کہ ہم یہ جو سال کے 11 مہینے جو ہے، ہم ان 11 کے 11 مہینوں کو اپنی جسم کی کمائی میں گزار دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت پھر ہمیں ایک اور مہینہ عطا فرماتے ہیں کہ اس ایک مہینے میں ہم اپنی روح پر محنت کریں، اور اس ایک مہینے میں ہم اتنی عبادت کریں کہ ہم اللہ رب العزت کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کر لیں، اور کل قیامت کے دن یہ جو ہم نے روح پر محنت کی ہوگی، جو ہم نے اللہ کی عبادت کی ہوگی، اللہ کے ساتھ ہم نے اپنے تعلق کو مضبوط کیا ہوگا، وہ تعلق ہی ہمیں کام آئے گا۔ ابھی وہ مہینہ آنے والے ہیں، چند دن باقی ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم وہ جو چند دن رہ گئے ہیں ان چند دنوں میں اپنے آپ کو تھوڑا سا عبادت کی طرف لے آئے، تاکہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہمارے لیے عبادت کرنا، اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنا ہمارے لیے آسان ہو۔ مادی دنیا کا دستور ہے کہ جب بارش برستی ہے تو یکدم بارش نہیں برستی، بلکہ اس سے پہلے ہوائیں چلتی ہیں، وہ تیز ہوائیں بادلوں کو لے کر آتی ہیں، بادل آتے ہیں، پھر بادل چھا جاتے ہیں، اس کے بعد پھر بارش برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ہی روحانی دنیا کا بھی یہ دستور ہے کہ جب رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ رب العزت کی رحمت کی بارشیں برسنا ہوتی ہے، اس سے 2 مہینے پہلے رجب میں اللہ رب العزت رحمتوں کی ٹھنڈی ہواؤں کو بھیجتے ہیں، پھر شعبان میں رحمتوں کے بادل آتے ہیں، پھر رمضان المبارک کے مہینے میں رحمتوں کی بارش برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ خوش قسمت ہوتے ہیں وہ لوگ جو اس کی قدر و منزلت کو جانتے ہیں اور اس رحمت کے مہینے سے صحیح فائدہ اٹھا لیتے ہیں۔ اور بندہ جس قدر اس مہینے کا انتظار کرتا ہے، وہ اسی قدر زیادہ اس مہینے سے رحمت کو سمیٹتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس قدر شعبان کے مہینے کے دن گنا کرتے تھے، اس قدر کسی اور مہینے کے دن کو نہیں گنا کرتے تھے، کہ آج یکم شعبان ہے، رمضان المبارک میں 29 دن رہ گئے، آج 2 شعبان ہے، رمضان المبارک کے مہینے میں 28 دن رہ گئے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دن کو گننا یہ رمضان المبارک کے انتظار کے لیے ہوتا تھا کہ رمضان المبارک کا مہینہ آ جائے اور اس مہینے سے ہم اللہ رب العزت کی رحمتوں کو سمیٹ سکیں۔ سلف صالحین کے زمانے میں اگر 2 بندوں کا موازنہ کرنا ہو کہ کون بندہ زیادہ کامیاب ہے، تو وہ اس چیز سے موازنہ کیا جاتا تھا کہ کس کی زندگی میں زیادہ رمضان گزرے ہے، یعنی کہ جس کی زندگی میں زیادہ رمضان گزرے ہوگے وہ زیادہ فضیلت والا ہوگا۔ اب ادھر سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ایک اتنا اہمیت والا مہینہ ہے، اس مہینے میں اللہ رب العزت کتنی رحمتیں برستی ہے۔ خوش قسمت ہے وہ لوگ جو اس رحمتوں کو سمیٹتے ہیں اور اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ یہ مہینہ آنے والا ہے، اس مہینے میں ہم عبادت کثرت سے کریں، اپنی روح کی، ہم سال کے 11 مہینوں میں اپنی جسم پر محنت کرتے ہیں، اس مہینے میں ہم اپنی روح پر محنت کریں، اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق کو مضبوط کریں، تاکہ ہم قیامت کے دن ہماری کامیابی کا سبب بنیں۔